السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی والدہ حضرت لوط کے خاندان سے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ حسن صورت بھی اور مال و اولاد کی کثرت بھی، بے شمار مویشی اور کھیت و باغات وغیرہ کے آپ مالک تھے۔ جب اللہ پاک نے آپ کو آزمائش و امتحان میں ڈالا تو آپ کا مکان گر پڑا اور آپ کے تمام فرزندان اس کے نیچے دب کر مر گئے، اور تمام جانور جس میں سینکڑوں اونٹ اور ہزاروں بکریاں تھیں سب مر گئیں۔ تمام کھیتیاں اور باغات بھی برباد ہو گئے، غرض آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ آپ کو جب ان چیزوں کے ہلاک و برباد ہونے کی خبر دی جاتی تھی تو آپ حمد الہی کرتے اور شکر بجا لاتے اور فرماتے کہ میرا کیا تھا اور کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا۔ جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا۔ میں ہر حال میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے اور آپ کے جسم مبارک پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے۔ اس حال میں سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، بس فقط آپ کی بیوی جس کا نام رحمت بن افرائیم تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، آپ کی خدمت کرتی تھی۔ سال ہر سال تک آپ کا یہی حال رہا۔ آپ آبلوں اور پھوڑوں کے زخموں سے بڑی تکلیف میں رہے۔ عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ معاذاللہ آپ کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی۔ چنانچہ بعض غیر معتبر کتابوں میں آپ کے کوڑ کے بارے میں بہت سی غیر معتبر داستانیں بھی تحریر ہیں، مگر یاد رہے کہ یہ سب باتیں سراسر غلط ہیں، اور ہرگز آپ یا کوئی نبی بھی اس طرح کی بیماری میں مبتلا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ہوا ہے، اس لیے کہ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ انبیاء کا تمام ان بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے جو عوام کے نزدیک باعث نفرت اور حقارت ہیں، کیونکہ انبیاء کا یہ فرض ہے کہ وہ تبلیغ و ہدایت کرتے رہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب عوام ان کی بیماریوں سے نفرت کر کے ان سے دور بھاگے گی تو بھلا تبلیغ کا فریضہ کیوں کر ادا ہو سکے گا؟ الغرض حضرت ایوب ہرگز کبھی کوڑ اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے بدن پر کچھ آبلے اور پھوڑے پھنسیاں نکل آئی تھیں، جن سے آپ برسوں تکلیف اور مشقت جھیلتے رہے، پھر بھی صابر و شاکر رہے۔ پھر آپ نے بحکم الہی اپنے رب سے یوں دعا مانگی: انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، جس کا ترجمہ ہے بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جب آپ خدا کی آزمائش میں پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی دعا مقبول ہوئی اور اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ اے ایوب، اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ آپ نے زمین پر پاؤں مارا تو فوراً ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ حکم الہی ہوا کہ اس پانی سے غسل کرو۔ چنانچہ آپ نے غسل کیا تو آپ کے بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر آپ 40 قدم دور چلے تو دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم ہوا، اور آپ کے قدم مارتے ہی پھر ایک دوسرا چشمہ نمودار ہو گیا، جس کا پانی بے حد ٹھنڈا، بہت شیریں اور نہایت لذیذ تھا۔ حضرت ایوب کے اس واقعہ امتحان میں یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ پاک کے نیک بندوں کا بھی خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، اور جب وہ امتحان میں کامیاب اور آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو خداوند قدوس ان کے مراتب و درجات میں اتنا اعلیٰ اور ان کو سربلندی عطا فرما دیتے ہیں کہ کوئی انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔
اور اس واقعے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ آزمائش کے وقت صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اور اس کا پھل بہت اچھا، میٹھا اور لذیذ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ہر حال میں صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا بنا دے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔